یہ شان ہے حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّحْقِيقِ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمَّا رُمِيَ بِالْفَاحِشَةِ بَرَّأَهُ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ صَبِيٍّ فِي الْمَهْدِ کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی، وہ جو زلیخا نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور 7 مقفل دروازے تھے جن کے اندر جا کے کمرہ تھا، اور جناب یوسف علیہ السلام اس نے اپنی طرف آنے کی توجہ دی، دعوت دی، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ من عبادنا المخلصین، میں اس اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ جو اپنے مخلص اور نیک لوگوں کے ساتھ وفا کرنے والا ہے. میں تو تمہاری طرف نہیں آؤں گا، میں تو اس کا بندہ ہوں، میرا رب وہ ہے جو ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے خود بھی دور ہے، اپنے بندوں کو بھی دور کرتا ہے. تو یہ تو غلاظت ہے، ناپاکی ہے، شیطانیت ہے، میں تو کبھی بھی تمہاری طرف نہیں آؤں گا. آخرکار کیا ہوا؟ اس نے جب آپ کے اوپر لپکنے کی کوشش کی، جناب یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور مقفل دروازے جو کہ لاک تھے، چابی زلیخا کے پاس تھی، وہ دروازے خود بخود کھلتے گئے، یہاں تک کہ آخری دروازہ جب آیا تو اس نے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا، کھینچ پڑی اور آپ کا مبارک کرتا جو ہے وہ پھٹ گیا. ادھر سے کرتا پھٹتا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. قرآن کہتا ہے جب ادھر سے کرتا پھٹا، جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض جو تھی وہ پھٹی، ادھر سے دروازہ کھل گیا، ساتواں بھی، اور سامنے دیکھا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ کہ وہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام کا مالک کھڑا تھا جو زلیخا کا شوہر تھا. اب وہاں پہ وہ چونکہ خاتون تھی، مکر اور فریب کرنے والی تھی، اس وقت شیطانیت کا غلبہ اس کے اوپر حاوی تھا. اس نے کہا کہ یہ دیکھو تیرا غلام میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس نے کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. اس نے کہا جو تیرے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے اس کا کم سے کم سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ یا تو اس کو درے لگایا جائے یا پھر اس کو جو ہے قید کے اندر ڈال دیا جائے. اب جناب یوسف علیہ السلام اپنی برات کو ظاہر کرتے ہیں لیکن بات کو کوئی بھی نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی نازل فرماتا ہے. اس وحی کے بارے میں یہاں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ لما رمی بالفاحشہ، جب جناب یوسف علیہ السلام کو تہمت سے آلودہ کیا گیا، جب ان کے کردار کشی کی گئی، جب ان کی عصمت کو خراب کرنے کا ان کے اوپر الزام اس قدر لگایا گیا، علامہ قرطبی فرماتے ہیں برأہ اللہ علی لسان صبی فی المہد، ایک دودھ پینے والا بچہ جو کہ جناب جو زلیخا تھی اس کی ہی پھپھی زاد بہن کا بچہ تھا، وہ بچہ لایا جاتا ہے اور وہ بچہ فصیح و بلیغ زبان سے اللہ اس کو یہ جو ہے یہ ہمت عطا کرتا ہے، یہ سعادت اسے بخشتا ہے کہ وہ برات کو اگر اعلان کرتا ہے تو جناب یوسف علیہ السلام کی پاکی کو بیان کرتا ہے. وہ دودھ پینے والا شیر خوار بچہ جو بھی ماں بھی نہیں کہہ سکتا، بھی باپ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ برات کا اعلان کرتا ہے. اللہ نے جناب یوسف کی برات کا اعلان اس چھوٹے سے بچے سے کروایا. آگے فرمایا وَإِنَّ مَرْيَمَ لَمَّا رُمِيَتْ بِالْفَاحِشَةِ بَرَّأَهَا اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ ابْنِهَا عِیسیٰ صَلَّوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ. فرماتے ہیں کہ جب جناب مریم کے اوپر تہمت لگی، چونکہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا بغیر شوہر کے، بغیر کسی مرد کے مس ہونے کے بچے کو جنم دیتی ہیں، اور جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں. اب جس وقت یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تو فآتت بہ قومہا تحملہ، جب اپنے بچے کو لے کے قوم کے پاس آئیں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، انہوں نے کہا مریم یہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور تو ایک شیر خوار بچے کو لے کے آئی ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن کیسا تیرا عجیب کردار ہے، تیرا باپ بھی کتنا نیک تھا، تیرا بھائی بھی کتنا نیک تھا، تیری ماں بھی کتنی نیک تھی، لیکن تو کتنی بڑی تہمت کو اپنے ماتھے میں ڈال کے اس بچے کو ہمارے پاس لے کے آ گئی ہے، کیا تیرا کردار ہے، تو بڑی پاک باز بنی پھرتی تھی. فاشارت الیہ، اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے اتنے سوالات کیے تو
تو حضرت مریم نے فاشارت یعنی اشارہ کیا، فرمایا وہ جو پگوڑے میں ہے نا، وہ جو پگوڑے میں ہے وہ تمہیں بتائے گا۔ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو یہ چھوٹا سا بچہ ہے پگوڑے کے اندر لیٹا ہوا ہے، یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ تیری شان کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جناب مریم کے اوپر تہمت لگی تو جناب عیسیٰ بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، مجھے اپنی کتاب بھی دے کے بھیجا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو بھی دودھ پی رہا تھا، شیر خوار بچہ جو ہے اپنی ماں میں تہمت لگتی ہے تو اپنی ماں کی تہمت کا ازالہ اس حالت میں رب کی توفیق سے وہ پگوڑے کے اندر مہد کے اندر لیٹا ہوا بچہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی برات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو فرمایا جب یوسف کی باری آتی ہے تو اس کی برات کا اظہار اللہ نے نہیں کیا، چھوٹے سے بچے نے کیا، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے چہیتے نبی تھے، اور دوسری طرف مریم کے اوپر تہمت لگتی ہے اور اس کی برات کا اعلان بھی اللہ نے خود نے کیا، بلکہ ان کے بچے سے کروایا۔ اگرچہ شیخار بچہ تھا، چھوٹا تھا، لیکن جب باری آتی ہے تمام تر مومنین کی ماں کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی، میری اور آپ کی اماں جان کی، وہ دختر کے جن کے والد کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور وہ زوجہ کے جن کے والد کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جب ان کی باری آتی ہے تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں وَأَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا رُمِيَتْ بِالْفَاحِشَةِ بَرَّأَهَا اللَّهُ بِالْقُرْآنِ، جب عائشہ کی باری آتی ہے تو اللہ نے حالانکہ حضور میں اعلان فرما دیتے تو یہ کوئی کم نہیں تھا، لیکن حضرت عائشہ کی شان یہ ہے کہ ان کی جب برات کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت خود قرآن کو نازل فرما دیتا۔ یہ اتنی پاک، اتنی نیک سیرت، اتنی پیاری خاتون کہ جس کی برات کا اعلان اللہ کا قرآن کرتا ہے، وہ خاتون ہو اور ایک طرف امام الانبیاء ہو، ان کا آپس میں نکاح ہو، وہ ام المومنین ہو اور وہ امام الانبیاء ہو، وہ بھی اتنے پاک اور ان کی وجہ سے کے اہل بیت پاک، تو فرمایا کہ تم یہ کیسے کنسیڈر کر سکتے ہو، کیسے سوچ سکتے ہو، کیسے کردار کے اوپر تہمت لگا سکتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے ریلیشن کے اندر پاکی کا تم اعلان کرتے اقرار کرتے ہو، نہ پاک خاتون کو برداشت نہیں کرتے تو امام الانبیاء کے حرم کے اندر رب ایسی عورت کو کیسے برداشت کرنے والا؟ تو رب نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان کر کے صبح قیامت تک یہ پیغام دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی پوری کائنات کے اندر کوئی عورت نہیں ہے